ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ جی ہاں، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا تھا، پھر مجھ پر گولی چلائی تھی۔ برسوں پہلے کا وہ منظر جب وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، نہیں، میں نے اسے گولی چلاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پر اور زرتاشا غازی پر حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا۔ فارس نے پردہ چھوڑ دیا، کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پر آن گرا۔ باہر کا منظر چھپ گیا، اس کا دل برا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا، تیز سفید بتی جلائی اور بیگ کھولنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا، وہاں صرف ایک سنجیدگی تھی اور سپاٹ پن۔ اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ باہر کیک کٹ رہا تھا۔ ہاشم اور شہرین بچے کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے۔ مصنوعی قہقہے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شہرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ وہ فونڈنٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، تو جیسے اصلی گڑیا پھولے ہوئے فراک کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے ٹکڑے اب فیونا کر رہی تھی۔ ایلسا والے کیک پر ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا جس پر سونیا لکھا تھا۔ شہرین نے وہ دل سونیا کے پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کرنے لگے تو وہ 2 دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کا دیا۔ یہ ڈی اے کی ٹیبل پر لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے آئی۔ ڈی اے تو نہیں تھی، مگر سعدی نے بہت غور سے دیکھا اور پھر شہرین کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یعنی سعدی اب خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کر سکتی تھی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے۔ امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول دیتے ہیں۔ گیسٹ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ہوئے ویٹر کو پوچھا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، سو ہاتھ کے بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دی۔ وہ سیدھی وہاں چلی آئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے خول نے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے۔ اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم جا کے منہ دھلے، مگر بیڈ پر بیگ کھلا تھا، ایک مشین گن، 2 پستول، گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے جوگرز پر پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا، پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہیں ہو سکا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی فارس کے چہرے پہ گئیں، پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا، جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اسے مزید فریش ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ ہی خواہش۔ وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین کے کپڑوں پر کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وسیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ رومز، باتھ روم کہاں پہ ہیں۔ داخلی رستے میں سے دروازہ کھلتا ہے اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ قطار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو بھیڑوں نے کاٹا ہے، مگر نوشیروان بھائی کے بالوں کو دیکھ کر تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شیرو کو دیکھا تو سیم نے تبصرہ کیا۔ حنین کو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کی چٹکی کاٹی۔ اپنی کمنٹری بند رکھو۔ وہ نل پر اوپر نیچے ہاتھ مار رہی تھی، وہ کھل نہیں رہا تھا۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا، تبھی ہاشم نے چوکھٹ پر رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا۔ سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی، پھر جھیم گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا۔ آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کے جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ حنین نے آہستہ سے نل کے نیچے ہاتھ کیے۔ پانی کی دھار بہہ پڑی۔ اوہ، وہ جھیم گئی۔ ہاتھ دھو کر ہٹائے، پانی غائب۔ آٹومیٹک، اسے کیوں بھول گیا تھا۔ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا اور حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہے تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر، نگاہیں جھکا کر جھیپ کر بولی۔ اوہ، میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا۔ حنین کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل تو ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا۔
وہ مسکرایا۔ مگر یہ ضرور پوچھوں گا تمہارے گلاسز کہاں گئے؟ تم تو چشمش ہوتی تھی۔ اتر گئے، بھائی نے لیزر کروایا تھا۔ اس نے قطرے اعتماد سے ہاشم کو دیکھا۔ آپ کو میری اینک یاد ہے؟ مگر صبح آپ نے پوچھا تھا کون حنین؟ وہ ہلکا سا شکوہ کر کے رہ گئی۔ ہاں، کیونکہ میرے جاننے والوں میں 2 اور حنین بھی ہیں۔ اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل آئی لگاتی ہے۔ اور تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل ای۔ گڈ۔ خیر، آتی جاتی رہا کرو، سونیا ممی سب سے ملتی رہا کرو۔ یا بھائی سختی کرتا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہیں، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا منفی انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا مگر کان میں کوئی آواز آئی اور وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خاور بولو۔ سر آپ وہیں رکیے، میں آ رہا ہوں۔ خاور لان میں تھا اور ادھر آ رہا تھا۔ ہاشم وہیں رک گیا، مگر پھر کوئی اور ملا تو وہ ان کا حال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا تھا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفا میں سختی تھی۔ آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی اسکرین پر 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک انگلی پر رکھ کر ہاتھ اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے زینے سے دکھائی دیے، مگر ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا بھی تھا جو سر جھکائے زینے پھلانگتا اوپر گیا تھا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے زور سے دروازہ دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ اور یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے۔ لیپ ٹاپ بند رہا مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھے تیزی سے ٹیپ کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہوا ہے، کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ اس نے بٹن دبایا۔ یس۔ پاسورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ گرین سگنل۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کر گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا، 10%، 20%، 40، اور وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 25، 50۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گر جا۔ خاور تھوک نکلتے پیچھے ہوا۔ سر آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی پہ جاؤ، میں وہاں سے آتا ہوں۔ وہ ساری شائستگی، مہمان نوازی دفان کر کے وہ تیز تیز زینے کی طرف آیا۔ 70، 75۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھیلانگ رہا تھا، کسی آندھی اور طوفان کی طرح، جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ہاشم بھائی کو۔ 85، 95۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑی تھی۔ گنتی ختم ہوئی اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑی۔ کمرہ خالی تھا، سعدی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھن باہر کی طرف بھاگا۔ بالکنی میں بھی وہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے زینے اترنے لگا۔ اس طرف نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا۔ اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کے دروازہ بند کیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی، آج کے بچے تھوڑے ذرا اسمارٹ ہیں۔ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پر بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریم آویزہ تھے۔ ان میں تصویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کی، نوشیروان کی، سب کی تصویریں، بچپن کی، یونیورسٹی کی۔ سعدی ابھی سیڑھیاں اتر کر نیچے ہی آیا تھا۔ ہے سعدی، نوشیروان جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ سعدی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پر سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بھائی بہن کو بھی لے کر آیا کرو نا کبھی کبھی، دیکھو کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے، انہوں نے شاید پہلے ایسی چیزیں کبھی دیکھی نہیں ہیں۔ سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں، انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ مگر نوشیرہ نے جیسے سنا ہی نہیں۔
مگر ان کا بھی قصور نہیں ہے سعدی، غربت، چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے۔ تعصب سے کہتے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب لوگوں میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ اور تمہاری بہن بھی کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشیروں نے پھر پکارا۔ اب کہ حملہ مختلف نوعیت کا تھا۔ سعدی کے قدم زنجیر ہو گئے، اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھینچے، اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بھینچی ہوئی مٹھی کو نوشیرہ کے چہرے تک لے کے جاتا۔ اے کیا بولا؟ کس کی بہن کی بات کی؟ ہاں، فارس برہمی سے بولتا، تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا، ایسے کہ وہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا سعدی کے آگے نوشیرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور نوشیرہ واقعی گڑبڑا گیا، اسے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا، مگر لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا نام آئندہ مت لینا، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ گھورتے ہوئے انگلی سے اس کے سینے کو دھکیلا، تبھی ہاشم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے اس کو دور کیا۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ صلح جو انداز میں اس نے فارس کا کندھا تھاما، مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیش بھری نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، اس طرح کی بکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا۔ ارد گرد موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے، دور کھڑے حنین اور سیم بھی متوجہ ہوئے۔ ماموں اور نوشیروہ مد مقابل تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھنڈے ہو جاؤ، معذرت کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے دوبارہ سرد نگاہوں سے سعدی کو بھی دیکھتا رہا۔ فارس کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور سعدی ہاشم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بہن بھائی کی طرف چل پڑا۔ میرا قصور نہیں تھا بھائی، میں نے، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، ہاشم نے اس سے اور خاور سے سختی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے چکمہ دے کر نکل گیا، میری ناک کے نیچے میرے کمرے میں گھسا اور اس نے غصے سے کہتے ہوئے کاؤچ کو ٹھوکر ماری۔ خاور کمرے کی ہر شے چیک کر رہا تھا۔ کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے، اس لیے اس کے آنے کا مقصد واضح نہیں تھا، مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ نوشیروہ ہکا بکا، پھر حیرت کی جگہ تیش نے لے لی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، اس کی اتنی ہمت! وہ غصے سے کھولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے بازو سے پکڑ کے اسے روکا۔ چپ کرو، فارس میں اور تم میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں؟ اس کی طرح ہر وقت ہاتھ کی زبان استعمال مت کیا کرو۔ مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے؟ پورے کمرے کو ڈیبگ کرو، مائکروفون، کیمرہ سب ڈھونڈو۔ اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا، اور اگر چور ہے تو سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہاشم تیز تیز چیزیں الٹ پلٹ کرتے کہہ رہا تھا اور وہ ڈسٹرب تھا، غصے میں تھا، مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایگزٹ پہ پہنچے تم اسے روکو گے؟ ایسے مت دیکھو مجھے خاور، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اور ڈی اے؟ پھاڑ میں گئی ڈی اے؟ وہ باہر آیا تو فیونا ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔ میری انجلوں سے نیکلس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا؟ اس کا راستہ روک کر ایک دم بولا۔ فیونا رک گئی۔ وہ کسی کملے میں شاید کسی نوکر نے تو اٹھایا نہیں تھا۔ کام کرو میرا ایک، وہ جلدی جلدی اسے سمجھا رہا تھا۔ فیونا سر ہلاتی الرٹ سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر پسینہ بہہ رہا تھا، رنگ بھی زرد تھا۔ ہاشم کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم گھوم پھر کے کوچے قاتل سے آئے ہیں، بس اب ہم گھر جا رہے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر لان کی طرف جاتے سعدی نے بتایا۔ تبھی پیچھے سے آتی ملازمہ اس سے ٹکرا گئی۔ ٹرے گرے، برتن گرے، سب بکھر گئے۔ آئی ایم سوری سر پلیز، فیونا بوکھلاتے ہوئے معذرت کرنے لگی۔ سعدی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ جھاڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چلے جائیں؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ حنین نے لان میں اپنی میز تک آ کر دبا دبا احتجاج کیا۔ سیم خاموش رہا۔ وہ دونوں لا علم تھے کہ وجہ گئے، مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے۔ کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گے، بس چلو یہاں سے۔ سعدی نے زمر کو دیکھا، وہ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو فوراً راضی ہو گئی۔ وہ بھی اس ماحول سے فرار چاہ رہی تھی۔ ہاں چلو، بڑے ابا نے بھی جلدی آنے کو کہا تھا۔ جواہرات سے اس نے اجازت لی۔ ان کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کان کا آلہ انگلی سے دبایا۔ اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا، وہ دھیرے سے بولا۔ رائٹ سر۔ ایگزٹ پہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا ریٹائرڈ کرنل خاور سن کر سر ہلایا، پھر ان کی طرف مڑا جو زمر کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ زمر سنجیدگی سے آگے بڑھ جاتی، مگر خاور نے کھنکار کر متوجہ کیا۔ میم، سر، ذرا سی آپ کو زحمت ہوگی پلیز۔ زمر نے چونک کے اسے دیکھا۔ سعدی کا حلق خشک ہوا۔ کیا ہوا؟
दरअसल मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खबर की समझ नहीं आया कि वो डीए से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फ़िक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा अच्छा, मिसेस जवाहर का नेकलेस चोरी हो गया और आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं नहीं मैम, वो लोग जो दरअसल घर के अंदर गए थे उनको। मगर हम तो हाथ धोने गए थे, हुनैन ने एकदम रुहासी होकर कहा। खबर ने बात संभालनी चाहिए मगर जमर के सर पे तो मिर्ची लग चुकी थी। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। 1 मिनट, पहले हुनैन और सेम चोर थे, अब शादी हो गया, अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़े के होकर हमारी तलाशी लेंगे? नहीं नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेनी होगी, मगर इस अंधेरे में नहीं। वो उन 250 मेहमानों के सामने दूंगी मैं अपनी भी और अपने बच्चों की तलाशी, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर और इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। हाशिम अचंभे से उनको देखता हुआ आया। जमर, शादी, खाना लगने वाला है, इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं आप लोग? जमर ने चेहरा घुमाकर तीखी निगाहों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज़्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पसे पुश्त डाल दें, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें ऐसे रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहना चाह रहा था। वो आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हो गया है, हमें तलाशी देनी है, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी? वॉट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था, अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार नहीं था, मगर वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा मतलब ये नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान हैं खावर। वो दबा दबा सा उस पर बरसा। जमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखी हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारस का भांजा होने की सज़ा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा और हाशिम ने भी। जमर ने उचटती निगाह उस पर डाली। न मैं आज पैदा हुई हूँ ना आप। सादी फारस के लिए कोशिश कर रहा था, तो जब वो रहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको सादी को इनवाइट करने का ख्याल आया। अब आपको जानना था कि फारस कैसे रहा हुआ, या फिर सादी को इस बात की सज़ा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूँ बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारस के ख़ानदानी झगड़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? आप गलत समझ रही हैं जमर, मैं कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। चलो, जमर कह के आगे बढ़ी। हुनैन और सैम झट पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला और मुड़ के हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खावर ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर ही गया था। जाने दो, आज जाने दो खावर, वो कड़वाहट से कहता पलट गया, और पीछे खड़े नौशेरों ने घोलन और तिलमिलाहट से ही सब देखा। आप उसकी पुप्पो से डर गए, क्यों जाने दिया उसको? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आगे मौका आएगा। बताया क्यों नहीं कि उसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे हेल्प मांगी थी? नौशेरवा ने इसके साथ चलता खोलता हुआ कह रहा था। उसके दिल में सादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम ही नहीं हो रहे थे। बताऊंगा, जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा। वो तलखी से बड़बड़ाता आगे बढ़ रहा था। मगर भाई, मेहमानों से घर भरा पड़ा है, मैं घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात ही ख़त्म कर दी।